علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 22ویں پارے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ورس نمبر 40 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے کہ اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت۔ آیت شریفہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اگرچہ قرآن مجید میں کئی آیات مبارکہ ہیں، 100 سے بھی زیادہ ہیں، جن میں عقیدہ ختم نبوت کے اشارات، دلائل، ثبوت ہمیں ملتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ایک ایسی آیت ہے جو بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کے حوالہ دیا جاتا ہے، اور اس میں بطور خاص الفاظ قرآنی طور پر اللہ پاک نے نازل فرما دیے، خاتم النبیین۔ اب آیت شریفہ میں کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ایک خاص شان نزول بھی ہے اس آیت کریمہ کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، یعنی بیٹے کے طور پر ان کو اپنے پاس رکھا، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا۔ کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا سوائے ان کے، حضرت زید۔ ان کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ کر دیا تھا، لیکن پھوپھی زاد بہن نے ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں فرمایا اور علیحدگی کا مطالبہ کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی کروا دی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پھوپھی زاد بہن سے حضرت زینب جن کا نام ہے خود نکاح فرمایا، تو اس وقت اہل عرب نے اعتراض کیا کہ حضرت زید تو محمد کے بیٹے بنے ہوئے تھے، پھر ان کی طلاق یافتہ خاتون سے حضرت محمد نے نکاح کیوں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔
کہ حضور نے ان کو منہ والا بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ سگے بیٹے نہیں تھے، حقیقی بیٹے نہیں تھے۔ تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ بالغ مرد جو ہوتے ہیں ان میں سے محمد کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے بیٹے تھے، اپنے شہزادے تھے، وہ تو شیر خوارگی کی مدت میں فوت ہو گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی جوان نہیں ہوا، بچپن میں فوت ہو گئے۔ قاسم و طیب و طاہر، ابراہیم، یہ تو فوت ہو گئے تھے، اب ان میں سے کوئی بھی جوان تو تھا نہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے محمد باپ ہو، تو تمہارا یہ دعویٰ، تمہارا یہ اعتراض باطل ہے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی پھوپھیزاد بہن سے نکاح کیوں کیا، وہ جائز ہے، ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت شریفہ کے پہلے حصے میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی ان کا منصب جو سب سے بڑا منصب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایک رسول ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں پچھلے نبی یعنی آخری نبی بن کر تشریف لانے والے ہیں۔ اب یہ آیت شریفہ کی تلاوت خاص اس لیے کی میں نے کہ یہ مہینہ ستمبر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک بہت بڑا قانون جو ہمیشہ یادگار رہے گا وہ پاس کیا گیا، اور اس قانون کی روح سے قادیانی جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اور ہوا معاذ اللہ، ان کو ہمیشہ کے لیے کافر، دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا۔ تو یہ دن جو 7 ستمبر کا دن تھا ایک یادگار دن ہے، اور اس دن کی یاد آج بھی مسلمانوں میں قائم ہے۔ جلسے ہوتے ہیں یا جلوس ہوتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں اس دن کو منانے کے لیے کہ وہ ایک یادگار دن ہے۔ اسی لیے میں نے آج کے دن، آج کے جمعۃ المبارک میں اس موضوع کا انتخاب کیا تاکہ یاد بھی تازہ ہو اور یہ موضوع بھی تازہ ہو، اور اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عقیدہ ختم نبوت، دی فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ، یعنی وہ عقیدہ جس کا نام یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، کہ آخری نبی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی اور نیا نبی
نہ آ سکتا ہے نہ آئے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ ایمان کا، اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے بارے میں کوئی شک بھی کرے تو کافر ہے، کفر ہے، اسلام نہیں ہو سکتا، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا جو اس پر ہاں کرے۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ کے حبیب و محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و آخری رسول ہے۔ قرآن میں یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں رسول کا لفظ آیا اور اس کے بعد کیا آیا؟ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں میں پچھلے۔ تو آپ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، کیونکہ نبی وہ ہے جو کسی نبی کے بعد آئے، ضروری نہیں کہ اپنی کوئی کتاب بھی لائے، تورات، زبور، انجیل یا قرآن کی طرح، یہ ضروری نہیں اس کے لیے، بس وہ پچھلے نبی کی شریعت کو چلائے، پچھلے نبی کی شریعت کو کنٹینیو کرے، وہ نبی ہے۔ مگر رسول وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ایک نئی شریعت اور نئی کتاب دے کر بھیجے۔ جیسے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریعت اور کتاب لے کر آئے، قرآن پاک، قرآن مجید۔ جیسے حضور آخری نبی آخری رسول ہیں، ایسے قرآن بھی اللہ کی آخری کتاب ہے۔ کوئی اور آسمانی کتاب قرآن کے بعد نہیں آ سکتی۔ اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اس سے بھی حضور کے آخری نبی ہونے کا اشارہ نکلتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام دنیا میں بھیجے تھے، کسی نبی کے کسی رسول کے بھیجنے پر یہ نہیں فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے پر یہ فرمایا کہ اب دین مکمل ہو گیا، دین اسلام مکمل ہے۔ اب ہر چیز دین کے اندر ہے، اسی میں سے نکالی جائے گی، کوئی نئی بات دین نہیں بن سکتی۔ جو بھی بات ہوگی اس کا ثبوت اسی دین میں سے نکالا جائے گا۔ دلیل دین اسلام میں ہی سے نکلے گی، کوئی اور دلیل نہیں آ سکتی، کوئی اور بات نئی دین میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن مجید میں کوئی ایک آیت نہیں، یہ جو آیت میں نے پڑھی یہ تو ایک آیت ہے نا، کئی آیات ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ایک آیت شریفہ یہ بھی ہے، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تم سب کی طرف۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے ان سب کے لیے محمد رسول اللہ ہی نبی اور رسول ہے، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ورنہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ ایک مسلم اور ایک کافر، اس میں فرق ہی یہ ہے کہ کافر اسلام اور پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ کا منکر ہے،
ان کو نبی رسول نہیں مانتا، اس لیے وہ کافر کہلاتا ہے، چاہے کسی اور رسول کو مانتا ہو۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی رسول مانتے ہیں، مگر چونکہ محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھ رہے تو وہ کافر کہلاتے ہیں۔ اہل کتاب ہیں مگر کافر ہیں۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں، عیسائی انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، مگر مسلمان نہیں کہلاتے۔ اس لیے نہیں کہلاتے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو بھیج دیا تو سب پر لازم کر دیا کہ اب جو بچہ پیدا ہو وہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے۔ ہر انسان محمد کو اللہ کا رسول مانے، کیونکہ تمام رسولوں کی شریعت ختم ہو گئی، کتابیں آسمانی منسوخ ہیں، ایمان اپنی جگہ ہے، جیسے تمام رسولوں پر ایمان ہمارا بھی ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، مگر بحیثیت رسول ہمارے رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہم تورات کتاب آسمانی ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ کس طرح مانتے ہیں؟ کہ جب وہ نازل ہوئی، جس وقت اللہ نے اس کو نازل کیا، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتاب تھی۔ اب جو تورات ہوگی وہ تورات محرف ہے، تبدیلیوں والی ہے، انحراف کر دیا گیا، وہ تورات نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ انجیل جس میں اللہ نے نازل فرمائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد، فنڈامنٹل بلیفز، اس میں یہ عقیدہ ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، ورنہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ جتنے رسول اللہ نے بھیجے ہمارا ان پر ایمان ہے، جتنی کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی ہمارا اس پر ایمان ہے۔ انکار نہیں کر رہے ہم، نہ تورات کا کر رہے ہیں، نہ انجیل کا کر رہے ہیں، نہ زبور کا کر رہے ہیں، مگر موجودہ انجیل وہ انجیل نہیں ہے جو اول وقت نازل ہوئی۔ موجودہ تورات، اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ نہیں ہے جو اس وقت نازل ہوئی، یا زبور وہ نہیں جو اس وقت نازل ہوئی، صرف قرآن پاک ہے جو آج بھی وہی ہے جو نازل ہوا تھا، تواتر سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن چاہے امریکہ میں چھپے یا پاکستان میں ایک ہی ہوگا، اگر کوئی اس میں ڈنڈی مارے گا پکڑا جائے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تورات کا حافظ کوئی نہیں، انجیل کا حافظ کوئی نہیں، زبور کا حافظ کوئی نہیں، قرآن کے حفاظ بے شمار ہیں۔ قرآن سینوں میں موجود ہے، یہ اعجاز ہے قرآن کا، میریکل، معجزہ قرآن کا، مردوں کے سینوں میں موجود، عورتوں کے سینوں میں موجود، بچوں کے سینوں میں موجود۔ تو قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہی ہے جو نازل ہوا۔ اب آ جائیے اصل موضوع پر۔ اصل موضوع ہے میرا عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت دین اسلام میں اور مسلمان کے نزدیک۔ کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ رکھے؟ نہیں۔ کتنی نمازیں پڑھتا رہے بھلے، کتنے ہی تہجد گزار ہو، کتنے ہی روزے رکھتا ہو، کتنے ہی عمرے کیے ہو، کتنے ہی حج کیے ہو،
صرف ایک عقیدے کا انکار اس کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، اور وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ نمازی ہو کر بھی، روزہ دار ہو کر بھی، حاجی ہو کر بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن سے ثابت، ابھی میں نے آیت شریفہ پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیت شریفہ بہت ٹھوس آیت شریفہ ہے، اور میں نے کہا کہ 100 سے بھی زیادہ آیات قرآن میں ایسی ہیں جن سے اس عقیدے کو نکالا جاتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کو۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا وقت ہوتا ہی نہیں کہ ایک سے زیادہ آیات پڑھی جائے، ہمیں تو اس پر گفتگو کرنی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے، کیا اہمیت ہے اس کی دین اسلام میں اور مسلمان کے نزدیک، مسلمان کو اس پر کتنا غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ لبرل لوگ موجود ہیں دنیا میں، آزاد خیال لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں۔ تو ماڈرن ہونے کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ ہر وہ ماڈرنزم جو اسلامی تعلیمات کے مقابل آ جائے وہ رد ہے، مردود ہے۔ وہ اسلامی تعلیمات اپنی جگہ ہے، جدت وہ اپنی جگہ ہے، مگر وہ جدت جو اسلام کی تعلیم کے مقابل ہو، مخالف ہو، وہ جدت نہیں ہے، وہ جہالت ہے، وہ جہالت ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت پر آ جائیں آپ کہ قرآن سے ثابت اور احادیث سے ثابت، جس طرح آیات کئی ہیں میں نے کہا جس سے عقیدہ ختم نبوت واضح ہوتا ہے، اسی طرح احادیث بھی بہت ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث، ترمذی شریف کی حدیث، صحیح مسلم شریف کی حدیث، سنن ابن ماجہ، فلاں فلاں، سنن ابو داؤد۔ حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں عقیدہ ختم نبوت نہ ملے۔ تمام محدثین نے ان احادیث کو جمع کیا جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے موجود ہے، اپنی کتاب میں داخل کیا۔ یعنی محدثین نے بھی اپنا عقیدہ بتا دیا کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں بات قرآن میں ہے، فلاں بات حدیث میں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ قرآن میں یہ بھی تو ہے کہ محمد آخری نبی، آخری رسول ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں بات حدیث میں ہے، فلاں بات حدیث میں، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ بھی تو حدیث میں ہے کہ محمد آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، یہ بھی تو حدیث میں ہے نا۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ایک حدیث پاک مشہور ہے، واقعہ کہ جب غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے ساتھ نہیں لیا، انہیں وہیں چھوڑا مدینہ شریف۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے جہاد میں کیوں نہیں ساتھ لے رہے؟ اتنا بڑا جہاد ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے جہاد کا، جہاد دین اسلام کی ایک عبادت ہے، مجھے بھی ساتھ لیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، آپ یہاں رہو، آپ کو میں نگران بنا کے جا رہا ہوں اپنے اہل و عیال پر، اہل مدینہ پر۔ اس وقت حضور نے فرمایا اے علی، تمہاری مثال ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی مثال، کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تھے تو حضرت ہارون کو اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے خلیفہ نگران بنا کر۔ میں آپ کو اپنا نگران بنا کر چھوڑ کر جا رہا ہوں یہاں، اپنے قبیلے کا نگران بنا کر۔ میری اور تمہاری مثال موسیٰ ہارون کی طرح ہے، صرف آگے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی اس طرف اشارہ فرما دیا کہ موسیٰ اور ہارون تو دونوں نبی تھے، موسیٰ بھی نبی بنے، ان کے بھائی ہارون بھی نبی بنے۔ اسی طرح تاریخ میں مثالیں ہیں
کہ باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی یوسف علیہ السلام بھی نبی، یہ مثالیں تو موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، یہ مثالیں اپنی جگہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اے علی مگر تمہاری مثال ایسی جیسے موسیٰ اور ہارون کی مثال، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اور ایک حدیث اور ہے، حضور نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک محل بنائے، خوبصورت گھر بنائے اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آ جائیں اور دیکھ کر اس گھر کی تعریف کرنے لگے کہ سبحان اللہ کتنا اچھا گھر بنایا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا محل بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر اچانک ان کی نظر پڑے ایک جگہ کہ دیوار میں ایک اینٹ، بلاک، ایک پتھر، وہ جگہ خالی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ تو کالجز میں نصاب میں یہ حدیث داخل ہے، عقیدہ ختم نبوت کا ٹاپک کالج کے نصاب میں داخل ہے، فرسٹ ایئر اور تھرڈ ایئر کے طلباء و طالبات میں یہ ٹاپک پڑھایا جاتا ہے، میں کالج میں پڑھاتا رہا ہوں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے پیغمبروں کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک محل کوئی بنا دے اور لوگ دیکھنے کے لیے آئیں اور تعریف کریں، مگر ان کی نظر پڑے تو پتہ چلے کہ دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ تو خالی ہے، تو وہ سوچیں کہ بھئی یہ کیوں خالی ہے؟ فرمائے وہ جو اینٹ کی جگہ خالی تھی نا وہ میں ہوں۔ یہ تشبیہ دی حضور نے، اس لیے تشبیہ دی کہ پیغمبر جتنے دنیا میں آئے آتے رہے یک کے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، 1,24,000 پیغمبر آ گئے۔ فرمایا آتے رہے آتے رہے آتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے مجھے بھیجا، جب مجھے بھیجا تو بس بند کر دیا دروازہ، باب نبوت بند، اب نبی نہیں آ سکتا۔ ولی آتے رہیں گے، اللہ کے نیک بندے ہوتے رہیں، مگر نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ تو فرمایا یہ جو اینٹ کی جگہ خالی نظر آئی نا یہ میں ہوں، کہ جب مجھے بھیجا اللہ نے اس جگہ کو پورا کر دیا، بھر دیا اس جگہ۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں جہاں رسولوں کا ذکر آتا ہے، نبیوں کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کا ذکر آتا ہے، پورے قرآن میں کہیں ایک آیت ایسی نہیں آتی جس میں یہ بھی آئے کہ اور جو رسول بعد میں آئے گا، نہیں آتی۔ اب دیکھیں آل عمران کی آیت شریفہ ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ نے فرمایا محمد تو اللہ کے ایک رسول ہیں اور کچھ نہیں، اللہ کے ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا ان سے پہلے بھی تو رسول گزر چکے ہیں۔ اب دیکھا آپ نے، ان سے پہلے بھی رسول، یہ نہیں فرمایا ان کے بعد بھی تو آئیں گے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ دیکھو بھائی قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے بات کہ بعد میں آئیں گے، ہو سکتا ہے کوئی آ گیا ہو بعد میں، ہو سکتا ہے کسی کا دعویٰ سچا ہو، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں بھی جھوٹے نبی پیدا ہوئے، نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اسود عنسی حضور کے زمانے میں ہوا، مگر رد کر دیا گیا، اس کے دعوے کو کسی نے مانا نہیں، خود اللہ کے رسول نے نہیں مانا، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں مسلمہ کذاب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، مسلمہ کذاب اس وقت تقریباً 100 سال کا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، مگر اس نے سر اٹھایا، کہا میں رسول ہوں، میں نبی ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو لشکر کا سربراہ بنایا اور ان کو بھیجا اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اس کے اور اس کے حامیوں کے ساتھ۔ جنگ یمامہ اس کا نام ہے، جنگ یمامہ، اور جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر
اس مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا گیا، جہنم رسید کر دیا گیا۔ کس نے نیزہ مارا اس کو؟ ایک ایسے شخص نے نیزہ مارا جس نے حالت کفر میں حضور کے چچا کو قتل کیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے چچا سید الشہداء۔ اس کو جس نے نیزہ مارا تھا اس وقت وہ کافر تھا، وحشی بن حرب، بعد میں مسلمان ہوا، اللہ کے رسول کے زمانے میں مسلمان ہوا، ان کے دست اقدس پر مسلمان ہوا۔ اب اس سے اللہ نے یہ کام لیا کہ جب جنگ یمامہ ہوئی تو وہ جنگ یمامہ میں شامل ہوئے، وحشی بن حرب، اور اسی نے نیزہ مار کر مسلمہ کذاب کو قتل کیا، اور یہ کہا کہ مجھے فخر ہے آج اس بات پر کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا تھا، وہ حالت کفر میں ہوا تھا کہ میں نے حضور کے چچا کو شہید کر دیا تھا۔ آج اللہ نے مجھ سے ایک بڑا کارنامہ انجام دلوا دیا کہ میں نے ایک جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو قتل کر دیا۔ فخر کیا انہوں نے، تاریخ میں ان کے یہ کلمات موجود ہیں کہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام کروا دیا، یعنی میرے لیے گویا مغفرت کا کوئی سامان ہو گیا، کیونکہ وہ تو حالت کفر میں ہوا تھا نا۔ ویسے بھی حالت کفر میں کوئی گناہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کھلا ہو چھپا ہو، اسلام میں آنے کے بعد تو سب دھل جاتا ہے۔ ابھی آپ نے جو نعت شریفہ پڑھی میرے جد امجد کی، حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کو، اس میں ایک شعر کیا آیا؟ سب گناہ دھل جائیں گے امت کے اے کوتاہ نظر، تو نے دیکھا ہی نہیں دریا رسول اللہ کا۔ تو وقت کم بالکل ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے نبی کا ذکر نہیں ملتا، پہلوں کا ذکر ملتا ہے، رسولوں کا پہلوں کا ملتا ہے، بعد میں نہیں۔ ہاں کسی کو اگر یہ دھوکہ ہو جائے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت پہ دوبارہ تشریف لائیں گے، بالکل لائیں گے، ہمارا ایمان ہے، المسلمان کا ہونا چاہیے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی تھوڑی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اٹھا لیا تھا، وہ تو حضور سے 600 سال پہلے آئے تھے، 600 سال پہلے آئے تھے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ ان کی شان یہ ہے، یہود ان کو قتل کرنے آئے، اللہ نے قتل ہونے سے ان کو بچا لیا اور ان کو اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ، اللہ نے فرمایا اٹھا لیا اللہ نے۔ اب اللہ ان کو دوبارہ بھیجے گا، مگر ان کا دوبارہ آنا کیسا ہوگا؟ شریعت محمدی پر عمل کریں گے، شریعت عیسوی پر نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، انجیل پر عمل نہیں کروائیں گے، قرآن پر عمل کروائیں گے، شریعت محمدی پر، اور پھر ان کا انتقال ہوگا، اور پھر ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض انور میں دفن کیا جائے گا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، مگر اس سے کبھی بھی نئے نبی کا تصور پیدا نہیں ہوتا۔ نیا نبی کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہو جائے، نیا رسول بن کے کھڑا ہو جائے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی مردود نے دعویٰ کیا تھا۔ تو اب جو قادیانیت ہے، جس کو ہم احمدیت بھی کہتے ہیں، جس کو مرزائیت بھی کہتے ہیں، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ تو قادیانی اور مرزائی اور احمدی، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں۔ اچھا مسلمان ہیں تو ٹھیک، پھر بتاؤ، مگر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ ذلی ہو سکتا ہے، وہ بروزی ہو سکتا ہے، مسیح موعود ہو سکتا ہے۔ یہ سب غلط ہے۔ ذلی کا مطلب حضور کا سایہ، ارے حضور کا تو سایہ ہی نہیں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا تو دنیا میں سایہ نہیں تھا، ان کے ہوتے ہوئے سایہ نہیں تھا۔ بروزی کہ انہی کی طرح کوئی اور شخص آ جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو لاسانی پیدا فرمایا، حضور کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، نہ ہوا نہ ہوگا۔ اور مسیح موعود کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دنیا میں واپس آ جائے کوئی، تو اس نے کبھی یہ بھی کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آ گیا ہوں؟ نو، کچھ بھی نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت سیدھا سیدھا عقیدہ یہ ہے کہ ہر مسلمان، مرد عورت، بچہ بڑا جوان بوڑھا، اس عقیدے کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں، بس ان کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا۔
یہ بات، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو قادیانی تو کافروں سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہیں. زیادہ بدتر کیوں؟ ہر کافر اپنے آپ کو کافر کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، ہے نا، آئی ایم ناٹ اے مسلم، میں تو مسلمان نہیں ہوں. وہ کہہ دیتا ہے. عیسائی کہہ دیتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، یہودی کہہ دیتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، پارسی کہہ دے گا میں مسلمان نہیں ہوں، ہندو کہہ دے گا میں مسلمان نہیں ہوں. قادیانی مردود یہ کہتا ہے میں تو مسلمان ہوں. مگر مسلمان کیسا ہوں؟ میں مسلمان ایسا ہوں کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. تو پھر کیسا مسلمان ہوا؟ بھئی اتنا اجماع ہو گیا، صحابہ کا اجماع ہو گیا اس عقیدے پر کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کر لی. تم کیا ان سے بھی بڑھ کر ہو گئے؟ ابوبکر صدیق سے بھی آگے بڑھ گئے تم اس عقیدے میں. اجماعی عقیدہ ہے صحابہ کرام کا عقیدہ ختم نبوت پر. تو پھر آپ کیسے مسلمان ہو؟ جو کہتے ہو کہ نہیں ہم مسلمان بھی ہیں پھر یہ عقیدہ بھی نہیں. اس لیے ان کو مرتد کہا جاتا ہے. مرتد کے ساتھ کھانا پینا شادی بیاہ حرام ہے، گناہ ہے بہت بڑا، کفر ہے. یعنی کہ وہ بالکل قابل قبول ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ سخت بے ادبی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. عقیدہ ختم نبوت جو ہے نا اس کا تعلق محمد رسول اللہ کی ذات پاک سے ہے. نمازیں، روزے، عمرے، حج یہ اعمال ہیں، اعمال. سمجھے اس بات کو، یہ تو اعمال ہیں. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے وہ ان سے بڑی ہے. نماز سے بڑی، روزے سے بڑی، حج سے بڑی، عمرے سے بڑی. ان کے صدقے میں نمازیں ملی ہیں ہم کو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فیصلہ فرما دیا ہے. فرمایا یہ تو عقیدہ جو ہے یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو اس سے دلیل بھی اگر کوئی مانتا ہے تو بولے وہ بھی کافر ہو جائے گا. جو یہ کہے گا اچھا تم دلیل بتاؤ تم کیسے مسلمان ہو، کیسے تم نبی ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ابھی اس پر اندر سے کنفیوزڈ ہو کہ کوئی نبی ہو سکتا ہے. نو کنفیوژن اباؤٹ اٹ. محمد رسول اللہ آخری رسول ہے، آخری نبی، پیغمبر اسلام. اس پہ تو کوئی امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے، ہمارے امام ہیں نا، وہ ہم حنفی ہیں، وہ فرماتے اگر کوئی یہ کہتا ہو، کوئی یہ بکواس کرے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں حضور کے بعد، تو تم اس سے یہ بھی نہ پوچھو کہ اچھا تم دلیل بتاؤ. دلیل پوچھنے پر بھی کافر ہو جاؤ گے تم، کیونکہ تمہارے اندر ابھی کنفیوژن ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی. نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر ہمیشہ قائم رکھے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.